بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات، ایک اہم ترین خبر، اور وہ فیض آباد دھرنا کیس. اس کے اندر بہت بڑے بڑے مگرمچھ چھپے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے. اور آج جو توقع کی جا رہی تھی کہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے، نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لی جائیں گی تو آج یہ کیس ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں جناب، یہ کیس ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ 1 نومبر تک مؤخر ہو گیا ہے. اور 1 نومبر کو ہو سکتا ہے تمام کی تمام پاکستانی اور جہاں جہاں ٹی وی چینلز کی نشریات جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا میں اس کی لائیو کوریج ہو، اور اس بات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. بہرحال آج جو کچھ ہوا بڑا ہی امپورٹنٹ سماعت، بہت ہی اہم ترین سماعت تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس اظہر من اللہ صاحب کے اہم ترین آبزرویشنز بھی ہیں اور حکم نامہ بھی ہے. ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے فریق ہیں اور اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب، جسٹس اظہر من اللہ صاحب اور جسٹس محمد امین الدین صاحب، 3 رکنی بینچ تھا، اور 3 رکنی بینچ کے سامنے کمرہ عدالت نمبر 1 میں یہ معاملہ تھا. یہ بتا دوں کہ وفاق نے درخواست دائر کر دی تھی، وفاق کی حکومت نے، کہ وہ یہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس نے کی تھی وہ واپس لے رہی ہے. آئی بی انٹیلیجنس بیورو، ان کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے اپلیکیشن آ گئی تھی، وہ بھی واپس لینا چاہ رہے تھے. اور تیسرا پیمرا کی طرف سے جواب آ گیا تھا کہ وہ بھی واپس لینا چاہ رہے ہیں. اور چوتھا جو پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی یہ نظر ثانی کی درخواست واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ واپس لینے کا مطلب اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو اٹارنی جنرل صاحب آئے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے آ کے بتایا کہ جی ہم وفاقی گورنمنٹ جو ہے یہ پیٹیشن واپس لینا چاہ رہی ہے، اپنی نظر ثانی کی درخواست. تو انہوں نے کہا کہ کیوں واپس لینا چاہتے ہیں، کوئی وجہ بتائیں کہ وجہ کیا ہو گئی، آخر کیا وجہ ہے. 4 سال 5 سال سے یہ پینڈنگ پڑی تھی اور 4-5 سال اس کو کسی نے نہیں سنا، اور آج آپ واپس لینے آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. شیخ رشید کے وکیل جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا تو وہ اپنا متبادل وکیل مقرر کر دیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کے وکیل امان اللہ کرنانی ہیں، تو وہ بن گئے ہیں وزیر، صوبائی وزیر. تو انہوں نے کہا کہ آپ نیا وکیل لیں، اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ شیخ رشید صاحب اس کیس کو پرسو کریں گے اور وہ اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس نہیں لے رہے. لہٰذا سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلے تو کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ ریگولر بینچ نہیں ہے، یہ خصوصی بینچ نہیں ہے، بلکہ یہ ریگولر بینچ ہے. سوری، انہوں نے کہا کہ یہ ریگولر بینچ ہے، یہ خصوصی بینچ نہیں ہے. اور نظر ثانی درخواستیں فوری مقرر ہوتی ہیں، مگر یہ 4 سال مقرر نہ ہوئیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ دینے والے ایک جج ریٹائر ہو چکے ہیں، اس لیے اس بینچ کے سامنے نہیں لگا، اور میں موجود ہوں، اور ساتھ 2 رکنی بینچ 2 ممبرز اور آنریبل موجود ہیں. اور قاعدہ ضابطہ بھی یہی ہے کہ اگر تمام کے تمام وہ جج دستیاب ہوں تو اسی بینچ کے سامنے نظر ثانی کی درخواست جاتی ہے. اگر ان میں سے کوئی جج صاحب ریٹائر ہو جائیں تو پھر جو دستیاب جج ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور پھر مزید ججز ایڈ کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، اور کیا آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار ہے، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا. تو انہوں نے کہا جی بالکل، اگر آپ فریق بننا چاہتے ہیں تو عدالت آپ کو اجازت دیتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب سے کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے، اور اس لیے ہم اس کو واپس لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھی طرح سوچ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل اتھارٹی ہے، تو اسی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. پھر چیف جسٹس صاحب نے علی ظفر صاحب کی تعریف بھی کی کہ نہیں، آپ سیزنڈ ہیں، سینئر ہیں، تو آپ سلجھے ہوئے وکیل ہیں، اس لیے ہم آپ کو پہ یقین بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد سابق چیئرمین پیمرا بھی روسٹم پر موجود. پہلے کہا گیا تھا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا جی اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ جو اتھارٹی میں رہ چکے ہیں وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آ کے بتائیں کیا ہے جناب. ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے، آپ طویل پروگرام کر لیں مگر ہر ادارے کو تباہ نہ کریں. چیف جسٹس صاحب نے کہا یہاں آپ خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، ہم پیمرا کی درخواست زیر التوا رکھیں گے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا. کیونکہ پیمرا کے وکیل نے بھی کہا تھا کہ جی میں درخواست واپس لے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ نے یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی ہے، اور پھر آپ واپس کیوں لے رہے ہیں. لہذا پیمرا کی درخواست بھی پینڈنگ رکھ لی، کیونکہ اس فیصلے میں عمل درآمد اصل چیز ہے، اتنے عرصے سے اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا. تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہیں وہ آئے،
اور انہوں نے کہا کہ جی میں پیروی کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے آپ نے نیا وکیل کرنا ہے یا دلائل دینے ہیں اسے آئندہ سماعت پر دے دینا۔ درخواست گزار اعجاز الحق کے وکیل عدالت میں پیش ہو گئے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف ISI کی رپورٹ پر کہا تھا کہ کچھ سیاستدانوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے آج انکشاف کیا اعجاز الحق صاحب کے بارے میں کہ جناب ہمیں تو ISI نے رپورٹ دی تھی، انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ تھی کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اعجاز الحق صاحب سے کہا، ان کے وکیل سے کہا، تو اس لیے ہم نے تو اس بنیاد پہ آپ کا نام دیا، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے خود سے اخذ کر لیا کہ آپ کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اداروں کو تباہ نہ کریں اور عوامی اداروں کے بارے میں ایسا نہ کریں، یہ حکم نہیں بلکہ درخواست ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو تحریری صورت میں کرے۔ PTI فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتی ہے، علی ظفر صاحب نے وہ کہا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے انہیں کہا کہ میں تیسری مرتبہ شرعی اصول کے تحت پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ واقعی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں؟ علی ظفر صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں واپس لینا چاہ رہا ہوں، میں ہدایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ہم دفاع نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس پہ پھر اگلا جو سٹیپ تھا وہ تھا جی عرفان قادر صاحب، کیونکہ MQM کے وکیل عرفان قادر صاحب تھے اس وقت، آپ کو معلوم ہے عرفان قادر صاحب ذرا دوسری سائڈ پہ تھے اور جسٹس قاضی فائز صاحب دوسری سائڈ پہ، تو مد مقابل تھے۔ تو عرفان قادر صاحب آج نہیں آئے، تو الیکشن کمیشن انہوں نے کہا کہ اگر آپ وکیل تبدیل کرنا چاہتے ہیں، MQM سے بھی کہا یا عرفان قادر صاحب سے بھی کہا کہ ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ آئیں، آ کے ہمارے ساتھ آرگو کریں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب عرفان قادر صاحب کس کروٹ بیٹھیں گے یا ان کو کیا کہا جائے گا، ظاہر ہے انسٹرکشنز پہ آئیں گے وہ۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی سزا کر دی ہے اور اب آپ ایسا کریں گے۔ عدالت کا وقت ضائع کیا چیف جسٹس پاکستان کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار۔ آپ نے پہلے کہا کہ فیصلے میں غلطی ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے چیف جسٹس صاحب کافی انہوں نے انگیج کیا اس کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا، وکیل نے کہا کہ وہ پرانا الیکشن کمیشن تھا، اب ذرا نیا الیکشن کمیشن ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ پرانا الیکشن کمیشن نیا الیکشن کمیشن ایک ہی ہوتا ہے اور اسی کی اور اس لیے حکومت بھی ایک ہی ہوتی ہے، سابق اور موجودہ حکومت کا کوئی تصور نہیں، سامنے حکومت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اٹارنی جنرل حکومت کو کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی پرانا الیکشن کمیشن، آپ اپنے آپ کو تگڑا کریں۔ ملک کو ٹینشن میں رکھا گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیروی نہیں کریں گے، کیا آپ کا بیان اس وقت غلط تھا یا آج غلط ہے؟ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی اداروں کو عزت ملنی چاہیے۔ آپ نے قانون کو کاسمیٹکس کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے۔ اور الیکشن کمیشن سے بار بار انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ نے ریویو پیٹیشن فائل کرنی ہے، یا بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تھا؟ کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب یہ ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ پوچھ رہے تھے، کیونکہ کچھ اس کے پیچھے ساری وہ ڈگڈگی بج رہی تھی۔ جناب باجوہ صاحب تھے اور جناب فیض صاحب تھے، اور ان کی کیونکہ یہ سارے ایڈریس ہی ان کو کیا گیا تھا، اور فیض آباد دھرنے میں دستخط بھی ان کے بھی تھے، اور جناب وزیر داخلہ اس وقت کے وزیر داخلہ کے بھی تھے، شاید حسین اقبال صاحب تھے، تو اس وقت کے وزیر داخلہ کے بھی تھے، ان کے ساروں کے تھے۔ لہٰذا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دھرنے کی حمایت نہیں کی۔ چیف جسٹس کا اعجاز الحق کے وکیل سے استفسار، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ISI کی رپورٹ درست نہیں تھی؟ کوئی بیان حلفی دے دیں کہ آپ کا موقف درست ہے۔ تو اعجاز الحق کے وکیل سے انہوں نے کہا کہ جی آپ بیان حلفی دے دیں، کیونکہ ہم نے ISI کی رپورٹ کی بنیاد پہ آپ کا نام لیا تھا، تو آپ کہہ دیں کہ ISI کی رپورٹ غلط ہے، آپ بیان حلفی دے دیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب، آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ عدالتی وقت ضائع کیا گیا، ملک کو بھی پریشان رکھا گیا، اب آپ سب کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں۔ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہم سے فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ملک صاحب، آپ جیسے سینئر آدمی سے یہ توقع نہیں تھی۔ چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، کیا سارے اداروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ جسٹس اظہر اللہ صاحب نے کہا بنیادی حقوق کے تحفظ سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا سب لوگ درخواستیں واپس لے رہے ہیں، نظر ثانی درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں نقائص ہیں، اب بتائیں کہ فیصلے میں کیا نقائص ہیں تاکہ ہم ان کو دور کر دیں، تو یا نہیں ایسے تو درخواستیں واپس نہ لیں، کوئی بات تو کریں۔ ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آج ذرا ان کو کھیلنے کا موقع ملا تھا، اس لیے وہ سب کو کھلا رہے تھے، اور دھرنے کی وجہ سے پورے ملک کو اذیت میں رکھا گیا۔ اب صرف موکل سے ہدایات لے کر درخواستیں واپس لینے کا تو نہ کہا جائے، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔
کہیں ایسا نہ ہو عرفان قادر صاحب بھی تقریر کر دیں مجھے سنا نہیں گیا۔ واضح ہے ایم کیو ایم کے عرفان قادر جو ہیں وہ عرفان قادر صاحب کو انہوں نے وکیل رکھا ہوا تھا، تو اس لیے اگلا ہمارا اس دھرنے سے کوئی لینا دینا نہیں، اعجاز الحق سے وکیل نے کہا۔ ہم نے رپورٹ کی روشنی میں آبزرویشن دی تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے پھر وضاحت کی، آپ تحریری طور پر لکھ کے دے دیں کہ آپ نے فیض آباد دھرنے کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اور اس لیے یہ آپ لکھ کے دے دیں، ہم اس کے بعد اس کو ایڈریس کر لیں گے۔ آپ کو اعتراض فیصلے پر نہیں بلکہ رپورٹ پر ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، ہم نے فیصلے میں اعجاز الحق کا ذکر آئی ایس آئی کی رپورٹ کی روشنی میں کیا تھا، آپ بیان حلفی دے دیں کہ رپورٹ غلط تھی۔ اس کے بعد اگلے جو ہے معاملہ ہوا، سب نظر ثانی درخواستیں واپس لے رہے ہیں۔ بار بار چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کیا 2019 کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ وہ سوال پوچھا، کیونکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا۔ تو سب لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ درست بات کوئی نہیں بتا رہا، مجھ سمیت سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلے میں 12 مئی کا ذکر کیا تھا، 55 لوگ مارے گئے، ان کا حساب کون دے گا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ اور ٹی ایل پی تو نظر ثانی دائر ہی نہیں کی جس کو کرنی چاہیے تھی، یعنی کہ تحریک لبیک والوں کو کرنی چاہیے تھی، انہوں نے دائر ہی نہیں کی، باقی سارے آ گئے دائر کرنے کے لیے۔ اور رضوی صاحب زندہ تھے اس وقت، مگر شاید ہمارے فیصلے سے مطمئن تھے، اور غلطی ہو جاتی ہے اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ اور نظر ثانی واپس لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہوا مٹی ڈالو، انہوں نے کہا جی مٹی نہیں پانے دیں گے، اور ہم ایشو کو ایڈریس ضرور کریں گے۔ 12 مئی کے واقعات پر بھی مٹی پاؤ کہیں گے کیا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ نظر ثانی درخواستیں پہلے کیوں نہیں لگیں؟ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، لکھے نا کہ ہمیں حکم آیا تھا کہ نظر ثانی درخواست دائر کی تھی، یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا تھا۔ چیف جسٹس صاحب اب وہ اصل مدعے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اصل جو جہاں سے شر پیدا ہوا ہے وہاں سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کھل کے بات کرے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ نظر انداز کرو تو وہ بھی لکھ دیں، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ نئی حکومت یا پرانی حکومت ہی ہوتی ہے، پارٹی جو بھی ہو۔ الیکشن کمیشن بھی سابقہ یا موجودہ نہیں ہوتا، یہ ادارہ ہر کا احتساب ہونا چاہیے، ہم خود سے شروع کر سکتے ہیں۔ سب سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ چند کے علاوہ باقی سب درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہی ہونا چاہیے، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ تو بڑی دلچسپ بات ہے، جنہیں نظر ثانی دائر کرنا چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کا بہت بڑا سٹیٹس ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ آپ نے ایک قانون کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مصنوعی قانون ہے، اب طویل عرصہ گزر چکا، اب حکومت اور الیکشن کمیشن کافی دانش مند ہو گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے نظر ثانی پہلے فکس کرنے کی بات کیوں نہیں کی؟ اور فیض آباد دھرنا لینڈ مارک فیصلہ، جسٹس اسماعیل اللہ صاحب نے کہا ہم نے دھرنا فیصلے میں پوری داستان لکھی تھی، اور یہ چیف جسٹس صاحب خود اپنے ادارے کو بھی دیکھیں کہ نظر ثانی اتنا عرصہ کیوں فکس نہیں ہوئی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب آپ خود پوچھیں، اپنے ادارے سے پوچھیں، ہم خود احتسابی کا سلسلہ اپنے سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ ایک آئینی ادارہ اتنا ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ اور چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن ایک وکیل سے کہ انہوں نے پھر کہا کہ 12 مئی کو 55 لوگ مرے، خون بہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آگے گزر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس سارے معاملات کو ایڈریس کرنا ہے، بتائیں نا کیوں مٹی ڈالیں، کیا نئے واقعے کا انتظار کریں؟ سپریم کورٹ خود بھی قابل احتساب ہے اور ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم آیا تھا، ہم نے نظر ثانی دائر کر دی، لکھیں کس نے حکم کیا تھا؟ کیا الیکشن کمیشن اور پیمرا نے فری ول سے درخواستیں دائر کی تھیں؟ کیا الیکشن کمیشن اور پیمرا نے فری ول سے درخواستیں دائر کی تھیں یا ان سے کروائی گئی تھیں؟ پاکستان میں وہی چلتا ہے کہ حکم اوپر سے آ گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر درخواست دی تو اب سامنا بھی کریں، سزا جزا بعد کی بات، پہلے اعتراف جرم تو کر لیں، یہ بات ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے یہ کھیل نہ کھیلیں، کیا آپ ہمیں بتانے کی ہمت ہے یا نہیں؟ کیا آپ بتائیں گے کہ کس کے حکم پر درخواستیں دائر کی تھیں؟ آپ کو کس سے ڈر ہے؟ اوپر والے سے تو ڈرتے نہیں، تقریریں تو بہت کرتے ہیں، ہمت ہے کر کے بتائیں، عدالت کو بھی بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گا، پاکستان کہاں سے کہاں آ گیا ہے۔ اور آج فیصلہ درست مان رہے ہیں لیکن نظر ثانی درخواستیں کیوں دائر کیں یہ بتائیں۔ اور توقع تھی کہ ایک نظر ثانی درخواست آئے گی، لیکن 3 آ گئیں، اور وہ صاحب کدھر ہیں جو کینیڈا سے جمہوریت کے لیے آئے تھے؟ ایک صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے مقدمات ہمارے سامنے آ جائیں، وکیل تو بڑے باہمت ہوتے ہیں، سچ ہی بولتے ہیں۔
नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह की तरफ से नहीं, कहीं और हुक्म से ऊपर, और हुक्म कहीं और से आता है। अदालत ज़रूर आए मगर अदालत को इस्तेमाल ना करें। अल्लाह भी कहता है कि माफ़ करना या ना करना इख्तियार तो है, मगर पहले मुआफ़ी मांगें तो सही, पहले सच को तस्लीम करें, इतराफ़ जुर्म करें, और अगर जुर्म हुआ है तो कहीं ना कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक फ़र्द वाहिद के हवाले कर रखा था। जब मैं ज़ाती हैसियत में पेश हूँगा तो बोलूँगा, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लोग खादम रिजवी तक नहीं पहुँच सकते, इतराफ़ क्यों नहीं कर सकते। जब चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि बताएं ना 2017 में धरना कैसे हुआ, मामला कैसे चल रहे थे, हमने 12 मई जैसे वाक़यात से सबक नहीं सीखा, वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी। और आप जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फ़रोग़ दे रहे हैं, आप जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फ़रोग़ दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर धरना केस फैसले पर अमल दरामद चाहता तो अपने मुतल्लिका हिस्से का फैसला पढ़ें। वकील इलेक्शन कमीशन ने फिर मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ा, इस पर अमल दरामद कहाँ हुआ वो बताएं, इससे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। इलेक्शन कमीशन के उन्होंने कहा कि नज़रसानी दायर करने पर माफ़ीनामा किधर है। ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन से कि जी आपका माफ़ीनामा किधर है। चीफ जस्टिस ने डीजी ला इलेक्शन कमीशन को भी बोलने से रोक दिया, आपको अपने वकील पर एतबार नहीं जो बोल रहे हैं। और डीजी ला इलेक्शन कमीशन ने फिर माजरत कीजिए, और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, इस तरह दरख्वास्त वापस नहीं होगी, या तो आप कहें धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या तो बताएं ना कि हमने फैसले की फलां बातों पर अमल कर लिया है। फिर ऐसा ही अगली अफरा तफरी तक यही कुछ होता रहेगा और फिर कोई और हादसा हो जाएगा। 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज़ कंटेनर्स मुतारफ हुई थी। MQM आज यहाँ हमारे सामने आए ही नहीं, MQM के एक वजीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और उसके बाद उन्होंने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया, फैसला लिखवाया, और फैसले में उन्होंने बताया कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आप सारी जमा करवाएं, और 1 नवंबर को दोबारा समाअत होगी, 27 अक्टूबर तक जवाबात जमा करवाएं, और अगली हेयरिंग होगी 1 नवंबर को। इस तरीके से वो सारा जो कुछ आज था उन्होंने सारा कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा बना दिया, ऑर्डर ऑफ द डे, और उन्होंने सारा कुछ कर दिया। और लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम केस ख़त्म नहीं कर रहे, और इस केस को दोबारा सुनेंगे, 1 नवंबर को सुनेंगे, और सारी बातें जो हैं वो अगली हेयरिंग पे होगी। तो ये हुआ जनाब, और MQM को नया वकील मुतार कर रखने का भी इजाज़त दे दी। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, और ये आज की हेयरिंग हुई है। उसमें जनाब बाजवा साहब, जनाब फैज़ हमीद साहब और बहुत सारे नाम आएंगे जी, जिन पे ऑब्जर्वेशन थी। पैमरा को मीडिया की आज़ादी का सवाल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैमरा को भी कुछ हिदायत दी गई थी, इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी। वो सारा अब फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा, वक्त ख़त्म हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग।